آج عمران خان سے ملاقات ہوئی. آج توشہ خانہ 2 کا کیس لگا ہوا تھا. جج صاحب کافی لیٹ آئے اور ہماری جو توشہ خانہ 2 کی جو آج ہیئرنگ ہے وہ جمعرات کے لیے معطل ہو گئی، مطلب وہاں پہ ٹرانسفر ہو گئی ہے، اجرن ہو گئی تھی. تو عمران خان نے آج ظاہر ہے کہ ان کو سزا ہوئی ہے 14 سال کی اور بشرا بی بی کو 7 سال کی. اسی کے اوپر بات کر رہے تھے کہ یہ بتائیں گے کہ ہم ان کو بھی بتا رہے تھے اور انہوں نے شاید اخبار بھی پڑھا ہے کہ ساری دنیا میں اس وقت اس ججمنٹ کی وجہ سے ہماری جوڈیشری کے اوپر بھی ایک قسم کا مذاق بن گیا. ہمارے پورے اس نظام کے اوپر بھی، پہلے تو پاکستان میں ہم سب کو پتہ تھا، لیکن آج انٹرنیشنلی اس سزا کے بعد سب کو سمجھ آ گئی کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں ہماری جوڈیشری کس طرح استعمال ہوتی ہے، ہمارے ججز کیسے استعمال ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو جج صاحب ہیں اس کے اوپر تو سپریم کورٹ نے بھی اعتراض اٹھائے تھے کہ ناصر جاوید کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ تحقیقات ہونی چاہیے. ایسے جج کو آپ لا کے عمران خان کے فیصلے کے لیے بٹھا دیں. اسی قسم کے ججز آپ بٹھا رہے ہیں، جج ہائی کورٹ اور ان میں بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ چوری اور ڈاکہ اور کیا کہتے ہیں مینڈیٹ چوری، اس کو یہ تحفظ دیں گے. اور القادر جیسا ایک ادارہ جو فلاحی کام کے لیے بنایا گیا تھا اور جہاں پہ سیرت النبی کے لیے عمران خان کا بہت بڑا خواب ہے، ان کا ایک خواب تھا اور وہ پورا کرنا شروع کیا تھا انہوں نے القادر کو بنا کے کہ یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھایا جائے، بچوں کو تعلیم دی جائے کہ آپ کو سب سے بڑا دنیا کے لیڈر کو کس طرح اس کو آپ نے ان کے زندگی کے بارے میں سیکھنا ہے اور آگے نکل کے باقی پاکستان میں اس کی تعلیم آگے اس کو پھیلانا ہے. اس کو آپ نے کہہ دیا کہ یہ حکومت کی تحویل میں لے لیں القادر کو. اس پہ خان صاحب بالکل خوش نہیں تھے. عمران خان اس کے اوپر انہوں نے کہا، ہم نے کہا کوئی بات نہیں، مریم نواز کہہ رہی ہے کہ میں نے اس ادارے کو لے لیا ہے تو فکر نہ کریں، یہ جو سارے بچے اسکالرشپ میں ہیں اب مریم نواز تھوڑا ثواب کمائیں گی اس ادارے کو چلا کر. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ میں خود چلاؤں گی. تو کیا پتہ آپ کا خواب اب مریم نواز اپنا رہی ہیں، تو کوئی بات نہیں، ان کو بھی تھوڑا ثواب کما لینے دیں. دوسرا، عمران خان نے یہ بھی کہا کہ یہ مجھے سزا اس لیے دی گئی ہے کہ میں کوئی ڈیل کر لوں اور یہ پھر اسی قسم کا کوئی جج بٹھا کر مجھے ریلیف دے دیں گے. انہوں نے پھر سے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا، اپنے کیسز کا میں خود سامنا کروں گا. اس کا کوئی تعلق نہیں مذاکراتی جو کمیٹی بیٹھی ہے اور جو حکومت کی کمیٹی کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے. عمران خان نے کہا کہ اس کمیٹی کی ذمہ داری بڑی واضح ہے، ان کو 2 مطالبات کے لیے بات کرنے کا کہا گیا ہے. ایک کہ 3 سپریم کورٹ کے ججز کی کمیٹی بنائی جائے، کمیشن بنایا جائے، جن کا کام ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے جو واقعات ہیں ان کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کریں، انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن جس کو وہ کہہ رہے ہیں. تو جب ان کی تحقیقات ہوئیں گی تو یہ جو سارے کیسز چل رہے ہیں ان کی ذمہ داری ججز کے اوپر چلی جائے گی. اور دوسرا جو ان کا مطالبہ ہے کہ جو آپ نے سارے قید میں بے گناہ لوگوں کو رکھا ہوا ہے، جن کے اوپر ٹارچر ہوئے ہیں، جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، آپ ان کو رہا کریں. یہ 2 مطالبات مذاکراتی کمیٹی کے پاس ہیں. جو ان کے اپنے کیسز ہیں انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ میں ان کا خود سامنا کروں گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بشرا بی بی کو
7 سال کی سزا دی گئی ہے سہولت کاری پہ، تو یہ بھی سمجھائیں کہ کون سی سہولت کاری ہے، یہ تو سمجھایا نہیں ہے انہوں نے کیس کے اندر جو اس کا جو تفصیل آئی ہے۔ تو یہ کیس اب جائے گا ہائی کورٹ میں۔ عمران خان خود چاہتے تھے کہ یہ ہائی کورٹ میں کیس لے کر جائیں، اور تاکہ باقی جو کیس ہے یہ آپ کو ہائی کورٹ میں پتہ چلے گا۔ یاد رکھیں یہ کیس کہاں سے شروع ہوا ہے، یہ کیس زرداری صاحب کی سہولت کاری ملک ریاض کی، جس کے اوپر ان کو فائن ہوا تھا، جرمانہ ہوا تھا سپریم کورٹ سے، وہاں سے شروع ہوا اور کہاں پہنچا تھا، یہ پہنچا لندن، جہاں پہ ملک ریاض نے رشوت کے طور پہ حسن نواز کی اپارٹمنٹ دگنی قیمت پہ خریدی، جس کی وجہ سے نیشنل کرائم ایجنسی UK نے ان کے اکاؤنٹس بند کر دیے، پھر ان کو اجازت دی کہ آپ اپنے پیسے پاکستان بھیج دیں، یہاں نہیں آپ رکھ سکتے، تو انہوں نے سپریم کورٹ میں بھیج دیا۔ یہی کیس ہے، لیکن آپ دیکھ لیں نہ اس کے اندر زرداری صاحب ہیں، نہ اس کے اندر نواز شریف ہے، اور اس کے اندر جو کامن ڈینومینیٹر ہے ملک ریاض، نہ اس کے اندر ہے، لیکن عمران خان کو اور بشرا بی بی کو اس کے اندر سزا دے دی گئی ہے۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ جن کی وجہ سے یہ سہولت کاری عمران خان کو القادر یونیورسٹی بنانے پہ ہوا ہے اور دنیا میں مذاق اڑا ہے، بہتر یہ ہے کہ جن کے کیسز ہیں وہ بتائیں اپنا، یا آ کے کورٹ میں اپنی صفائی دیں، لیکن انشاءاللہ جب یہ ہائی کورٹ میں جائے گا تو یہ سارا کیس مزید کھلے گا، یہ سارے نام پھر سے آپ سنیں گے۔ اس وقت کے لیے یہ کلیئر ہو جائے کہ عمران خان نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ میں کوئی ڈیل نہیں کر رہا۔ اگر یہ سب کو سمجھ آ جائے تو آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے کہ عمران خان کہتے ہیں جتنی دیر مرضی مجھے جیل میں رکھنا ہے۔ کمیٹی بنائی جائے، کمیشن بنایا جائے، جن کا کام ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے جو واقعات ہیں ان کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کریں، انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن جس کو وہ کہہ رہے ہیں۔ تو جب ان کی تحقیقات ہوئیں گی تو یہ جو سارے کیسز چل رہے ہیں ان کی ذمہ داری ججز کے اوپر چلی جائے گی، اور دوسرا جو ان کا مطالبہ ہے کہ جو آپ نے سارے قید میں بے گناہ لوگوں کو رکھا ہوا ہے، جن کے اوپر ٹارچر ہوئے ہیں، جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، آپ ان کو رہا کریں۔ یہ تو مطالبات مذاکراتی کمیٹی کے پاس ہیں، جو ان کے اپنے کیسز ہیں انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ میں ان کا خود سامنا کروں گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بشرا بی بی کو 7 سال کی سزا دی گئی ہے سہولت کاری پہ، تو یہ بھی سمجھائیں کہ کون سی سہولت کاری ہے، یہ تو سمجھایا نہیں ہے انہوں نے کیس کے اندر جو اس کا جو تفصیل آئی ہے۔ تو یہ کیس اب جائے گا ہائی کورٹ میں۔ عمران خان خود چاہتے تھے کہ یہ ہائی کورٹ میں کیس لے کر جائیں، اور تاکہ باقی جو کیس ہے یہ آپ کو ہائی کورٹ میں پتہ چلے گا۔ یاد رکھیں یہ کیس کہاں سے شروع ہوا ہے، یہ کیس زرداری صاحب کی سہولت کاری ملک ریاض کی، جس کے اوپر ان کو فائن ہوا تھا، جرمانہ ہوا تھا سپریم کورٹ سے، وہاں سے شروع ہوا اور کہاں پہنچا تھا، یہ پہنچا لندن، جہاں پہ ملک ریاض نے رشوت کے طور پہ حسن نواز کی اپارٹمنٹ دگنی قیمت پہ خریدی، جس کی وجہ سے نیشنل کرائم ایجنسی UK نے ان کے اکاؤنٹس بند کر دیے، پھر ان کو اجازت دی کہ آپ اپنے پیسے پاکستان بھیج دیں، یہاں نہیں آپ رکھ سکتے، تو انہوں نے سپریم کورٹ میں بھیج دیا۔ یہی کیس ہے، لیکن آپ دیکھ لیں نہ اس کے اندر زرداری صاحب ہیں، نہ اس کے اندر نواز شریف ہے، اور اس کے اندر جو کامن ڈینومینیٹر ہے ملک ریاض، نہ اس کے اندر ہے، لیکن عمران خان کو اور بشرا بی بی کو اس کے اندر سزا دے دی گئی ہے۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ جن کی وجہ سے یہ سہولت کاری
عمران خان کو القادر یونیورسٹی بنانے پہ ہوا ہے اور دنیا میں مذاق اڑا ہے، بہتر یہ ہے کہ جن کے کیسز ہیں وہ بتائیں اپنا، یا آ کے کورٹ میں اپنی صفائی دیں. لیکن انشاءاللہ جب یہ ہائی کورٹ میں جائے گا تو یہ سارا کیس مزید کھلے گا، یہ سارے نام پھر سے آپ سنیں گے. اس وقت کے لیے یہ کلیئر ہو جائے کہ عمران خان نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ میں کوئی ڈیل نہیں کر رہا. اگر یہ سب کو سمجھ آ جائے تو آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے کہ عمران خان کہتے ہیں جتنی دیر مرضی مجھے جیل میں رکھنا ہے، جیسے مرضی ایسے ججز لا کر بٹھا دیں، میں ڈیل نہیں کروں گا.